السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آخر کار انتظار ختم ہوا۔ پاکستان کی آٹو مارکیٹ میں ہائبرڈ ٹیکنالوجی ایک نئے انداز میں انٹری مار رہی ہے، اور آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم جی پاکستان کی بالکل نئی ری ڈیزائن ایم جی زی ایس 2026 کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک نیا ماڈل نہیں بلکہ مارکیٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے والی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ نئی گاڑی نئے اور بولڈ چیلنجر کے ساتھ اس میں اتنا دم خم ہے کہ یہ کیا سپورٹیج، ہیونڈے ٹوسون یا ہیول جولین جیسی کامیاب اور جوائنٹ گاڑیوں کو ٹکر دے سکے؟ کیونکہ مانے یا نہ مانے، مقابلہ تو بہت سخت ہونے والا ہے۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرائس اینڈ ویریئنٹس کی، قیمتیں اور ویریئنٹس۔ تو سب سے پہلے اس پہلو کو دیکھتے ہیں جو ہم سب کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے، یعنی قیمتیں اور ویریئنٹس۔ یہاں خریداروں کے لیے چیزیں بالکل کلیئر رکھی گئی ہیں۔ ہم بیس پیٹرول ویریئنٹ یعنی وائپ کی بات کریں تو یہ تقریباً 66 لاکھ 6.6 ملین سے شروع ہوتا ہے، لیکن جو اصل گیم چینجر ہے وہ ہے اس کے ہائبرڈ ماڈل۔ ٹاپ ٹیئر ایسنس ویریئنٹ کی قیمت تقریباً 75 لاکھ 7.5 ملین رکھی گئی ہے۔ اب یہ جو 9 لاکھ کا فرق ہے نا، یہ بجٹ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے درمیان ایک بڑا ہی دلچسپ انتخاب ہے۔ اور ہاں، اگر یہ گاڑی پسند آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بکنگ ملک بھر میں شروع ہو چکی ہے، اور اس کو بک کروانے کے لیے 12 لاکھ روپے درکار ہیں، 1.2 ملین، مطلب مارکیٹ میں اس کی انٹری باقاعدہ طور پر ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 2 پہ ایکسٹیریئر اور ڈیزائن کی۔ اب بڑھتے ہیں اس کے اگلے حصے کی طرف، چونکہ ایکسٹیریئر ڈیزائن اور اس کا یہ جو اپ گریڈ ورژن ہے یہ بہت شاندار ہے، کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اس کا ایکسٹیریئر بہت اچھا لگا ہے۔ لکس کی بات کریں تو یہ تبدیلی پہلی نظر میں ہی محسوس ہو جائے گی۔ نئی تیز ایل ای ڈی ہیڈ لائٹس، ایک بالکل ماڈرن گرل، فرنٹ گرل، جو سپورٹس بمپر دیے گئے ہیں وہ اس ایس یو وی کو سڑک کے اوپر ایک اور بہت زبردست اور اگریسو لک دیتے ہیں۔ نئے الائی ویلز، باڈی لائنز کے ساتھ یہ پرانے ماڈل سے کہیں زیادہ بہت پریمیم آپ کو فیل دیتی ہے، اور یہ گاڑی یقیناً سڑک پر سب کی توجہ کھینچنے والی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں تھرڈ پہ انٹیریئر اور فیچرز کی۔ تو جیسے باہر سے تو بہت زبردست ہے، لیکن ذرا اس کا پریمیم انٹیریئر اور ٹیک فیچرز پہ بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا کیبن لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا ہے، وائرلیس کنیکٹیوٹی سے لے کر کی لیس انٹری تک سب کچھ سمارٹ ہے۔ ایک بڑی سی اسکرین ٹچ انفوٹینمنٹ ہے اس کے اندر، ڈیجیٹل میٹر کلسٹر ڈرائیونگ کے مزے کو ڈبل کرتے ہیں، اور سب سے خاص بات اگر ہم ٹاپ ایسنس ویریئنٹ کو دیکھیں تو اس میں پینورامک سن روف ہے، جو اس پوری گاڑی کو ایک بہت ہی لگژریس فیل دیتا ہے۔ اب میں چوتھے نمبر بات کرتا ہوں ہائبرڈ انجن اور مائلیج کی۔ اس کا ہم سب کو ہی انتظار ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کا بے چینی سے ویٹ کرتے ہیں کہ انجن کی تفصیلات ہمیں پتہ چلیں، ہائبرڈ کا اصل فائدہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے یہ محض کاغذ پر لکھا کوئی فینسی نام نہیں ہے، یہ حقیقت میں ڈرائیونگ ایکسپیرینس کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف پاور کو بہترین طریقے سے استعمال کرتی ہے بلکہ کیبن کو اتنا خاموش اور سفر کو اتنا سموتھ اور ہموار کرتی ہے کہ آپ بس ڈرائیو انجوائے کریں۔ اور آج کل کے حالات میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی قیمتیں روز بڑھ رہی ہیں، کم تو نہیں ہوتی لیکن روز بڑھ رہی ہیں، چاہے 1 روپے ہی روز بڑھ رہی ہے لیکن بڑھ رہی ہے۔ یہ ہائبرڈ گاڑی جو ہے اس کی جو پرفارمنس ہے اب کوئی لگژری نہیں رہی، روزانہ سفر کرنے والوں کے لیے ایک پراپر معاشی ضرورت ہے آپ کی، اور لمبی مدت میں پیسوں کی جو زبردست بچت ہوتی ہے وہ واقعی آپ کی روزمرہ کی ٹینشن کو کافی حد تک کم کرتی ہے۔ اب ففتھ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہوگا اس کو خریدنے کا۔ تو پھر ان سب باتوں کو ہم حتمی فیصلہ کیا کریں، اس کا ہم فیصلہ کیا کریں؟ تو حتمی فیصلہ یہ بنتا ہے کیا یہ گاڑی واقعی خریدنے کے قابل ہے۔ ایک طرف تو اس کی شاندار ٹیکنالوجی، فیول کی زبردست بچت اور اسے کسی بھی خریدار کی شارٹ لسٹ میں ٹاپ پر لے آتی ہے، لیکن ایک سمجھدار فیصلہ کرنے کے لیے اسے مقامی مارکیٹ کے پرانے کھلاڑیوں کے ساتھ محتاط طریقے سے تولنا بہت ضروری ہے۔ مطلب اس کے جدید ڈیزائن اور پریمیم کیبن کا مقابلہ ٹوسون، سپورٹیج اور جولین جیسی آزمودہ گاڑیوں کے بھروسے سے کرنا ہوگا۔ مارکیٹ لیڈرز کو چیلنج کرنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ ان تمام فیچرز اور قیمتوں کا بخوبی جائزہ لینے کے بعد بات پھر وہی آ جاتی ہے، پیٹرول یا ہائبرڈ۔ کیا روزمرہ کے سفر کے لیے ابھی بھی روایتی پیٹرول انجن پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یا پھر وقت آ گیا کہ آٹو انڈسٹری کے اس ہائبرڈ مستقبل کو کھلے دل سے اپنا لیا جائے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جس کا جواب اب بھی ہر خریدار کو خود دینا ہوگا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو یہ گاڑی بہت اچھی لگی ہے۔ آپ کا اس گاڑی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے
کامنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.